بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا آبجیکٹیوز آف دا فسکل پالیسی کو. آج ہم آگے اس کو کنٹینیو کریں گے فسکل پالیسی کو. ان آبجیکٹیوز کو اچیو گورنمنٹ کیسے کرتی ہے. ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ جب ایک پالیسی دیتی ہے تو اس کو اچیو کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ کے پاس کچھ نہ کچھ حل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کیا کرے گی, یا تو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی اس پالیسی کو ایگزیکیوٹ کروائے گی, لازمی اس کو امپلیمنٹ کروائے گی. اب وہ کون سے انسٹرومنٹس ہیں جن کو یوز کر کے گورنمنٹ اپنی فسکل پالیسی کو امپلیمنٹ کروا سکتی ہے یا اس کو قابل عمل بنا سکتی ہے. ٹھیک ہے, انسٹرومنٹس آف دا فسکل پالیسی کو ڈسکس کرتے ہیں ابھی ہم. پہلا جو انسٹرومنٹ ہے فسکل پالیسی کا گورنمنٹ کے پاس, وہ کیا ہوتا ہے, بجٹ. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کیا کرتی ہے, ہر سال گورنمنٹ ایک بجٹ پیش کرتی ہے. ٹھیک ہے, ایک سال کے بعد یوزلی گورنمنٹ ایک بجٹ پیش کرتی ہے. موسٹلی اب جولائی سے لے کے جون تک ہوتا ہے, پھر اگلے سال دوبارہ گورنمنٹ ایک بجٹ پیش کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بجٹ ہوتا ہے جس میں گورنمنٹ تعین کرتی ہے کہ ہمارے پاس کہ اس سال گورنمنٹ کیا کچھ اپنے ایکسپینڈیچر کرے گی, کہاں پہ گورنمنٹ اخراجات کرے گی, کس سیکٹر کے اندر گورنمنٹ کتنے ٹیکسز لگائے گی, لوگوں کی انکم کیا ہوگی. اس کے اندر ایک بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے بجٹ میں, جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے بھی, جو کہ گورنمنٹ ڈسکس کرتی ہے اس کے اندر اور اپنی فسکل پالیسی کو مینشن کرتی ہے. گورنمنٹ نے اگر روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں تو گورنمنٹ بجٹ کے اندر کوئی ایسا ایک انسینٹیو رکھے گی. گورنمنٹ نے اگر انفلیشن کو کم کرنا ہے تو گورنمنٹ منی سپلائی کو کنٹرول کرے گی تھرو مانیٹری پالیسی. ٹھیک ہے, یا اور بھی کوئی طریقہ کرے گی. اسی طرح ایکسچینج ریٹ کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کرے گی گورنمنٹ ہر سال اپنے بجٹ کے اندر اپنے آنے والے وقت کے لیے, آنے والے ایک سال کے لیے اپنے ملک کا فسکل پالیسی کا ڈیسیژن لیتی ہے. اس کے اندر وہ بتاتی ہے کہ ہم کیا کچھ کریں گے. سیکنڈ ون از ٹیکسیشن. اس کے اندر کیا ہوتا ہے, اس کے بعد گورنمنٹ نے, اب مین چیز جو گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے, گورنمنٹ جو اپنے انکم اپنی یہ جنریٹ کرتی ہے, اس کا جو میجر پورشن ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے, ٹیکسیشن سے. کہ گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے عوام پہ, عوام ٹیکس پے کرتی ہے, اس ٹیکس کی پیمنٹ کے بدلے میں گورنمنٹ کے پاس انکم جنریٹ ہوتی ہے, ریونیو جنریٹ ہوتی ہے. گورنمنٹ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں ہر کام کے لیے, اس نے اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینی ہے, اس نے قرضے واپس کرنے ہیں, ڈیفینس کے اوپر اس نے پیسے لگانے ہیں, ڈیولپمنٹ کرنی ہے, انفراسٹرکچر کرنا ہے. تو ہر چیز کے اندر پیسہ انوالو ہوتا ہے, جو کہ پیسہ کس کے پاکٹ سے لگتا ہے, گورنمنٹ کی پاکٹ سے. تو گورنمنٹ اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو جو پیسے چاہیے ہوتی ہیں تو وہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے, پھر ٹیکس لگاتی ہے. ٹھیک ہے, اس ٹیکس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اپنے آنے والے وقت کے لیے بتاتی ہے کہ ہم اس سال اس سیکٹر میں اتنا ٹیکس لگائیں گے, سیل ٹیکس اتنا لگائیں گے, انکم ٹیکس, ڈائریکٹ ٹیکس اتنا لگائیں گے. گورنمنٹ اس کے اندر یہ سارا مینشن کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہ دوسرا ٹول تھا. تھرڈ ون از پبلک ایکسپینڈیچر. پھر اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس پبلک ایکسپینڈیچر کتنا ہے, ٹیکسز سے جو پیسہ آئے گا گورنمنٹ کے پاس, وہ گورنمنٹ آگے اپنی عوام پہ کتنا لگائے گی, پبلک ایکسپینڈیچر کتنا ہوگا, گورنمنٹ ہیلتھ پہ کتنا لگا رہی ہوگی, گورنمنٹ اپنے بجٹ ڈیفینس پہ کتنا لگا رہی ہوگی, گورنمنٹ اپنی ایجوکیشن پہ کتنا لگائے گی. یہ جو پبلک ایکسپینڈیچر ہیں جو عوام کے لیے گورنمنٹ کی پاکٹ میں سے, جو پبلک اینٹیز ہیں, پبلک پراپرٹیز ہیں, ان کے اوپر جو گورنمنٹ کا خرچہ ہوتا ہے, روڈز کتنے بنائے گی, ڈیمز کتنے بنائے گی, پبلک ایکسپینڈیچر جو ہوتے ہیں گورنمنٹ, ان کے ذریعے گورنمنٹ اپنی فسکل پالیسی کے انسٹرومنٹ کو اچیو کرتی ہے. گورنمنٹ یہ بتاتی ہے کہ ہم لیٹ سے $100 ملین لگائیں گے جی اس سال ڈیم کے اوپر. ٹھیک ہے, اب وہ ایک پبلک ایکسپینڈیچر ہے جو کہ ہوتا تو اس ملک کے لیے, لیکن فرام دا پاکٹ آف دا گورنمنٹ, فرام دا پاکٹ آف دا اسٹیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, دین پبلک ڈیٹ. پھر کیا ہوتا ہے, قرضہ ہوتا ہے, جو اس کی مینجمنٹ کے لیے بھی گورنمنٹ اپنی فسکل پالیسی کے تھرو بتاتی ہے. گورنمنٹ بتاتی ہے کہ ہمارے اوپر اتنا قرضہ ہے, اتنا قرضہ ہم نے واپس کرنا ہے. اتنا پھر جتنا گورنمنٹ قرضہ واپس کرتی ہے اتنے پیسے گورنمنٹ کی پاکٹ میں سے کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سو دیٹ از کالڈ ایز پبلک ڈیٹ. بجٹ کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں, اس کو ہم نے آلموسٹ ڈسکس کر چکا ہے, ٹیکسیشن کو بھی. ٹھیک ہے, پبلک ایکسپینڈیچر اینڈ پبلک ڈیٹس, یہ ہم نے پبلک ڈیٹس کے اندر ہم اس کو دوبارہ تھوڑا ایلیبوریٹ کر لیتے ہیں. پبلک ڈیٹس کے اندر کیا ہے, پبلک ڈیٹ از ڈیفائن ایز دا منی
owned by a government agency. پبلک ڈیٹ کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے جو کچھ پیسے لیے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ نے واپس کرنے ہوتے ہیں وہ پبلک ڈیٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو بورونگ کی ہوتی ہے کسی بھی گورنمنٹ نے, اب جو بورونگ ہوتی ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے انٹرنل بورونگ, جو ایک گورنمنٹ یا کوئی بھی ملک اپنے اندرونی ملک میں سے جو گورنمنٹ بارو کرتی ہے پیسے. ٹھیک ہے. جیسے کہ گورنمنٹ اپنے بانڈ سیکیورٹیز ایشوز وغیرہ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اس یا سینٹرل بینک سے بعض دفعہ گورنمنٹ لون لیتی ہے, جس طرح پاکستان کے اندر اسٹیٹ بینک سے گورنمنٹ لون لے رہی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ آپ ہمیں لون دے دو فلاں فلاں مقصد کے لیے. ٹھیک ہے. یہ ہوتی ہیں آپ کی انٹرنل بورونگس. اور ایک ہوتی ہیں آپ کی ایکسٹرنل بورونگس. ایکسٹرنل بورونگس کون سی ہیں کہ مثال کے طور پہ فارن انویسٹمنٹ ہے, باہر سے انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں آ رہی ہے. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز لائک ورلڈ بینک اینڈ آئی ایم ایف سے آپ قرضہ لے رہے ہوتے ہو, ورلڈ بینک سے قرضہ لے رہے ہوتے ہو. مارکیٹ بورونگ, جس طرح پاکستان نے چائنا سے, سعودی عرب سے اور مختلف کنٹریز سے اپنے لیے قرضہ لیا تھا ابھی جس طرح کرنٹ گورنمنٹ نے. وجہ یہ کیا تھی کہ ہمارے پاس ریزروز بہت کم تھے. ٹھیک ہے. سو ان کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کیا کیا ہے, لون لیا ہے. سو دیز آر دا پبلک ڈیٹس وچ آر ٹو بی ریٹرن بائی دا گورنمنٹ. گورنمنٹ نے کیا کرنا ہوتا ہے, چاہے وہ اپنے پبلک سے لی ہو, عوام سے وہ پیسے لیے ہوں اس نے ادھار, یا اس نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں سے لیے ہوں, گورنمنٹ نے اس کو واپس کرنا ہوتا ہے. اچھا, فسکل پالیسی کی ٹائپس آف فسکل پالیسی. بیسیکلی دیر آر ٹو مین ٹائپس آف دا فسکل پالیسی. ایک ہوتی ہے نان ڈسکریشنری, ایک ہوتی ہے ڈسکریشنری پالیسی. ڈسکریشنری پالیسی کے اندر کیا ہوتا ہے, ٹو کیور ریسیشن. اب گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ اپنے ملک کے اندر ہمارے پاس انکم کم ہے, ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز کم ہے, ہماری ان امپلائمنٹ زیادہ ہو رہی ہے, لوگوں کی انکم کم ہے, ملک کی جی ڈی پی کم ہو رہی ہے. تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے, وہ ایک ایسا ٹائم جہاں پہ گورنمنٹ کے پاس کم ہوتا ہے پیسہ, تو اور ملک کے حالات بھی برے چل رہے ہوتے ہیں, تو اس کنڈیشن کو ریزالو کرنے کے لیے گورنمنٹ کیا کرتی ہے, ڈسکریشنری پالیسی دیتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک اور مقصد کیا ہوتا ہے, ٹو کنٹرول انفلیشن, کہ گورنمنٹ اپنے ملک کے اندر انفلیشن کو, مہنگائی کو کنٹرول کرتی ہے. انکریز ان دا گورنمنٹ ایکسپینڈیچر. اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ریزنگ ٹیکسز ٹو کنٹرول انفلیشن. گورنمنٹ اب انفلیشن اس نے کنٹرول کرنی ہے تو وہ کیا کرے گی, ٹیکس لگائے گی. جب ٹیکس لگائے گی عوام کے پاس پیسہ کم ہو جائے گا, لوگ خرچ کم کریں گے, چیزیں مارکیٹ میں سے مہنگی بکنا بند کم ہو جائیں گی. ریڈکشن آف ٹیکسیشن اور ڈسپوزنگ آف بجٹ سرپلس. دین وی ہیو نان ڈسکریشنری فسکل پالیسی. نان ڈسکریشنری کے اندر کیا آتا ہے, پرسنل انکم ٹیکس. گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے ڈائریکٹلی عوام کے اوپر. ٹھیک ہے. جس سے ان کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں اور وہ خرچ کرنا کم کر دیتے ہیں. آگے ہمارے پاس بجٹ کے اندر جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیفیسٹ. ڈیفیسٹ کے اندر کیا, ریونیو ڈیفیسٹ از ایکول ٹو ایکسپینڈیچر مائنس ریسیونگ. آپ کی انکم کیا ہوتی ہے کہ جتنا آپ نے پروفٹ ہے آپ کا, کہ جتنا آپ نے انکم کیا اور جتنے آپ کے ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں ان دونوں کا جو ڈفرینس ہوتا ہے, دیٹ از آئیدر یور پروفٹ اور یور ڈیفیسٹ. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں زیادہ, آپ کی انکم زیادہ ہے اور آپ کی ایکسپینڈیچر کم ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے, آپ سرپلس میں ہو. لیکن اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں اور آپ کے اخراجات زیادہ ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے, آپ ڈیفیسٹ میں. سو ریونیو ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کے ایکسپینڈیچر زیادہ ہیں اور آپ کی انکم کم ہے, دیٹ از ریونیو ڈیفیسٹ. سو فسکل ڈیفیسٹ از اکول ٹو ٹوٹل ایکسپینڈیچر, دیٹ از ریونیو ایکسپینڈیچر پلس کیپٹل ایکسپینڈیچر مائنل ٹوٹل ریسیپس, جو ٹوٹل ریسیپس ہوتی ہیں آپ کی. So these are the some figures of the fiscal deficit, so which are needed to be studied. کہ آپ دیکھتے ہو بعض دفعہ آپ کے پاس جو گورنمنٹ ہے اس کے فسکل ڈیفیسٹ بعض دفعہ بڑھ جاتا ہے, بعض دفعہ کم ہو جاتا ہے. سو اٹ از مینشنڈ اوور ہیئر. سو آئی ہوپ یہ آپ کو کلیئر ہوگا. باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر اس کو کنٹینیو کریں گے.